اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے غنیمت کا تفصیلی حکم نازل فرما دیا، اور وہ جو سورت کی ابتدائی آیت میں غنیمت کا مال مسلمانوں کے ہاتھوں سے لے لیا گیا اور انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ الانفال للہ والرسول، غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، تمہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ ساری غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ دے دی، اور اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا اور بیت المال کا خمس یعنی 20% حصہ رکھا، باقی سارا انہی مسلمانوں کے ہاتھ دے دیا اور ان میں تقسیم کر دیا، کیونکہ اب ان کی تربیت کامل ہو گئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت کو کس طرح کا مجاہد پسند ہے، مال کے حوالے سے اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ جب وہ نظریہ سازی ہو چکی تو پھر اللہ رب العزت نے وہ مال مسلمانوں کے ہاتھوں واپس دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں غنیمت کا حکم بیان فرما دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو جو کچھ تم غنیمت کے طور پر حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، اور رسول کے لیے، اور خرچ ہوگا نبی کے رشتہ داروں پر، یتامہ پر، مساکین پر اور مسافروں پر۔ باقی غنیمت 4 حصے یعنی 80% مال مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس تقسیم کا جو قاعدہ ہے وہ یہ کہ سوار کو 2 حصے اور پیدل کو 1 حصہ، اس کے مطابق یہ ساری غنیمت تقسیم ہوگی۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری فیصلے کے دن۔ میں نے آپ کو بتایا کہ فرقان ایک خاص صفت ہے جو اللہ رب العزت حق جہاد کی برکت سے جہاد کرنے والے شخص کو عطا فرماتے ہیں۔ بدر کے دن حق جہاد ہوا تھا اور جہاد کی حجت قائم ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے بدر کے دن کو الفرقان کا نام دیا، یوم الفرقان، کہ سارے دنوں میں ممتاز اور جدا اور الگ دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دن ایک ایسی حجت نازل فرمائی جس میں مسلمانوں کے ذہنوں میں ابلنے والے ہزاروں سوالوں کا جواب ان کو مل گیا۔ جہاد فرض کر دیا گیا تھا، جہاد کیسے ہوگا، دنیا کی اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے ہم کس طرح ٹکرا سکیں گے، جہاد کی تیاری کیا ہوگی اور جہاد کے وسائل اور اسباب کیا ہوں گے، اللہ رب العزت کی نصرت کا جو وعدہ ہے اس کے اترنے کی عملی شکلیں کیا ہوگی۔ یہ جتنے سوالات اللہ کا حکم جہاد سن کر، اور جہاد میں جو ہے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہم مارے جائیں گے اور جو ہے وہ دشمن ہمارا نقصان کر لیں کیونکہ وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالوں کا جواب صحابہ کرام کو دے دیا یا نہیں دے دیا، اور عملی طور پر دے دیا۔ سارا کا سارا جہاد کے اسباب و وسائل کی کیا حیثیت ہے، اللہ کی نصرت جو اترتی ہے اس کی عملی شکلیں کیا اللہ نے بتا دیا۔ فرشتے اترے، بارش آئی، سکینہ نازل ہوا، وللہ، اور فرمایا کہ اللہ کے اور بھی لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے اتاریں گے۔ زندگی موت کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، 313 نہتے آدمی آپ دشمن کے سامنے کھڑے، صرف 14 لوگ شہید ہوئے، باقی سب کو اللہ رب العزت نے فاتح بنا کے واپس لوٹا دیا۔ میں جہاد میں اتنے ہی لوگوں کی جان جاتی ہے اور اتنے لوگ یعنی فاتح بن کے آنے والوں کی تعداد ہمیشہ شہید ہو جانے والوں سے زیادہ ہوگی، یہ ہمیشہ سمجھا دیا گیا۔ کفر کا کیا ہوگا، اتنا طاقتور کفر اور اتنا جو ہے وہ متکبر کفر جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اللہ نے بتایا وہ گندے کنویں میں پھینک دیا جائے گا، گھسیٹ کر پاؤں میں رسی ڈال کے ابو جہل کا انجام دکھا دیا۔ سارے سوالوں کا جواب مسلمانوں کو بدر میں مل گیا۔ آپ جہاد کا ایک ایک سوال بدر کے سامنے رکھیں، بدر آپ کو اس سوال کا جواب دے دے گا۔ اور مشرکین کے ذہنوں میں جتنے خناس بھرے ہوئے تھے اور جتنی غلط فہمیاں ان کے ذہن میں تھی کہ ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر، قوت کے بلبوتے پر اور اپنے سابقہ جو ہے وہ مذہبی مفاخر کے بلبوتے پر جو ہے وہ اسلام پر غالب آ جائیں گے، اللہ کا حرم ہمارے پاس ہے، فلاں فلاں نیکیاں رفائی کام ہم کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں تو ہم حق پر ہیں، یہ سارے خناس جو ان کے ذہن میں بھرے ہوئے تھے اللہ رب العزت نے نکال دیے۔ اور کس دن نکالے؟ بدر کے دن انہیں سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ حق پر کون ہے اور جو باطل پر ہو خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بدر یوم الفرقان ہو گیا، ایک امتیازی شان والا دن ہو گیا، ایک خصوصیت والا دن ہو گیا۔ آپ اس کو ایک واقعہ کہہ کر صرف چھوڑ جائیں کہ تاریخ میں اور جیسے ہزاروں جنگیں ہوئیں بدر بھی تاریخ کی ایک جنگ ہے، اللہ نے کسی جنگ کو الگ نام دیا کہ یہ فلاں دن ہے، بدر کو ایک نام دے دیا۔ اور اتنے غزوات اور ہیں قرآن مجید میں، کسی غزوے کو اللہ رب العزت نے کوئی ایسا نام نہیں دیا، اور اس کو بدر کو اللہ رب العزت نے خاص نام دیا، یوم الفرقان، فیصلے کا دن، امتیازی شان والا دن، حق کی حجت والا دن اللہ رب العزت نے بدر کو قرار دیا۔ یوم التقى الجمعان، جس دن 2 لشکر آپس میں ٹکرائے تھے،
واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اس نے اپنی قدرت سے کمزور لشکر کو فتح یاب کیا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم مدینہ کے قریبی کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کفار مدینہ کے دور والے یعنی مکہ کی طرف والے کنارے پر تھے میدان بدر کے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تمہارے نیچے کی طرف سے گزر گیا تھا، یعنی وہ جدہ کے ساحل سے گزر گیا اور وہ تمہارے راستے پر آیا ہی نہیں۔ ولو تواعدتم، اگر تم دشمنوں کے ساتھ بات کر کے اور پہلے سے طے کر کے آج لڑنے کے لیے آتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو وعدے میں کوئی پیچھے رہ جاتا، جیسے غزوہ بدر صغریٰ میں ہوا، مسلمان گئے، وہ بھی سارے نہیں گئے، اکثر مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ کفار نہیں آئیں گے، کفار آئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ بیان فرمائی کہ اگر یہ لڑائی بھی آج کے دن کی جو لڑائی ہے پہلے سے طے شدہ ہوتی، تو پھر یہ دیکھ کر کہ اسباب و وسائل برابر نہیں ہوئے، قلت ہے، بے سر و سامانی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ میدان بدر میں نہ آتے اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آتا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نیت سے لا کر یہاں کھڑا کر دیا کہ ایک آسان سے لشکر کو پکڑنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے آگے بڑے لشکر سے مقابلہ بھی کرا دیا اور اس پر فتح یاب بھی کر دیا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ کو ایسا کام کر گزرنا تھا جو اللہ کے ہاں پہلے سے ہو چکا گویا۔ بدر کا معرکہ اللہ کے ہاں تو ہو چکا تھا، کیونکہ اللہ کے ہاں جو چیز تقدیر میں لکھی جا چکی وہ تو یقینی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھانا تھا آج کے دن، اس لیے خود اس کے اسباب پیدا فرمائے۔ تمہیں بھی بے خبری کے عالم میں بدر کے میدان میں لے آیا، مشرکین کو بھی ایک الگ نیت سے، وہ لڑنے کی نیت سے نہیں، صرف اپنے قافلے کو بچانے کی نیت سے بدر میں آ گئے۔ اللہ نے یہاں پر ادھر شیطان نے ابو جہل کی نیت بنا دی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بنا دی، لڑائی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرما دی۔ تو اللہ کو یہ کام کر کے دکھانا تھا، اس لیے اللہ نے سارے اسباب خود پیدا فرما دیے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ آج کے بعد جس کو مرنا ہے وہ ایک حجت کے قائم ہونے کے بعد مرے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی ایک حجت قائم ہونے کے بعد زندہ رہے۔ بینہ حجت کو کہا جاتا ہے، اللہ نے بدر کو حجت کہا، خود قرآن مجید میں اس کو نام دیا حجت کا۔ جو مسلمان یہ کہتا ہے بدر حجت نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی اس آیت کو شاید اس نے پڑھا نہیں، خوش گمانی یہی کی جا سکتی ہے۔ اگر پڑھ لیتے اللہ تعالیٰ ایک چیز کو حجت فرما رہے ہوں تو کوئی مسلمان اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حجت نہیں ہے۔ بینہ کا ترجمہ کسی بھی لغت کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بینہ حجت کو ہی کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔